مونسون اور بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات کا سلسلہ جاری 24 گھنٹے میں مزید 119 اموات ریکارڈ سندھ میں سب سے زیادہ 76 افراد جان سے گئے خیبر پختونخوا میں 31 گلگت بلتستان میں 6 اور بلوچستان میں 4 افراد جاں بحق اموات کی مجموعی تعداد 1033 تک پہنچ گئی NDMA کے مطابق بارش اور سیلاب سے 6,62,000 سے زائد مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے 7 لاکھ سے زائد مویشی ریلوں میں بہہ گئے تنگ آمد بجنگ آمد امداد کی منتظر سیلاب مزدگان کا پیمانہ صبر لبریز راشن کے لیے چھینا جھپٹی خیرپور کے علاقے ناروں میں راشن پر ٹوٹ پڑے جس کے ہاتھ جو لگا لے گیا کمزور منہ تکتے رہ گئے میرپور خاص میں امداد کے منتظر متاثرین سے وزیر اعلیٰ کا ملنے سے انکار متاثرین کا نعرے بازی کر کے اظہار ناراضی جاوری گوٹھ میں نفیسہ شاہ کے خلاف چور چور کے نعرے لگ گئے فیض گنج میں سیلاب متاثرین نے منظور وسان کی گاڑی پر دھاوا بول دیا شیشے توڑ دیے پی رہنما کو بچانے کے لیے پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے عالمی برادری نے ہاتھ بڑھا دیا برطانیہ کا 1.5 ملین پاؤنڈز فراہم کرنے کا اعلان ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون مشکل کی گھڑی میں تعاون کی یقین دہانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا رضاکار بھجوانے پر اظہار تشکر سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے میں پاک فوج پیش صبح سالار کا بلوچستان کے دور دراز علاقے گوٹھ صدوری کا دورہ ہر ایک متاثرہ فرد تک پہنچنے کے عزم کا اظہار کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور لسبیلا کی تحصیل لاکھڑا پہنچ گئے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام کی یقین دہانی آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے تحت آرمی فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹر قائم 24 گھنٹوں کے دوران 5,487 راشن بیگ اور 1,200 سے زائد خیمے متاثرین میں تقسیم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سماجی تنظیمیں میدان میں آ گئیں شہر امدادی سامان جمع کرنے کے لیے کیمپس لگا دیے متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریلیف آپریشن بھی جاری ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی ریلے میں بہنے والا 10 سالہ بچہ 4 دن بعد زندہ بچا لیا گیا موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے بلوچستان سے تباہی کی داستان رقم 24 گھنٹے میں 3 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق اموات کی مجموعی تعداد 338 تک پہنچ گئی کلات میں زاوا ندی میں توخیانی سیلابی ریلے سے بڑے پیمانے پر تباہی غریبوں کے درجنوں آشیانے لمحوں میں کھنڈر بن گئے ملبے پر بیٹھے متاثرین امداد کے منتظر سندھ میں بارش رکنے کے باوجود دیہات تو دیہات شہروں سے نکاسی آب نہ ہو سکی بدین کا گاؤں سیم نالے کے پانی میں ڈوب گیا لوگ نقل مکانی پر مجبور جیکب آباد کی تحصیل ڈھل کے درجنوں دیہات زیر آب مکین خوراک کے لیے پریشان گاؤں دوست محمد بھنگر کا زمینی رابطہ بدستور منقطع مکین پانی میں محصور لاڑکانہ کی مراد واہن کالونی کے مکینوں کو برساتی پانی کے اخراج کا انتظار سکھل کی خیمہ بستی میں آباد متاثرین کو کھانے پینے کا انتظار وزیر اعظم کا مسلسل دوسرے دن سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ سجاول میں بے گھروں سے ملاقات وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ سیلاب متاثرین کی مدد اور انفراسٹرکچر کی بحالی سے آگاہ کیا گیا شہباز شریف نے متاثرین کو داد رسی کا یقین دلایا مل کر صورتحال پر قابو پانے کے عزم کا اظہار
بجلی فراہمی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی، متاثرین کے مطالبات پر صوبائی حکومت سے مل کر پالیسی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ بارش کے بعد خیبر پختونخوا کے دریا بکھر گئے۔ دریائے کابل میں 3 لاکھ کیوسک ریلا تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ 4 صدہ کا علاقہ گلشن آباد سیلاب کی نظر، دریا کے کنارے قائم ریسٹورنٹس تباہ۔ سیلابی ریلے سے منڈا ہیڈ ورکس کو جزوی نقصان پہنچا۔ 4 صدہ میں 1,50,000 کیوسک کے ریلے کا خدشہ۔ ریلا مدین سے خوازہ خیلہ کی طرف رواں دواں۔ 4 صدہ میں الرٹ، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ سیاست کے لیے بہت وقت ہے، متاثرین کی مدد کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا پی ڈی ایم اے نے 97,258 ٹینٹس فراہم کیے ہیں۔ بے نظیر پروگرام کے تحت 25,000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا سوات کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زیر استعمال ہیلی کاپٹر ریلیف سرگرمیوں کے لیے فراہم کر دیا۔ اگر آپ کو اس طرف دکھا سکیں تو یہ ان کا ریسٹورنٹ تھا جو مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ ابھی تک یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں جی، یہ آپ پہلے نیوز والے جو یہاں آئے ہیں، کسی نے حال تک نہیں پوچھا، نہ ناشتے کا، نہ کھانے کا کسی کا، نہ کپڑے ہیں، نہ رہن سہن کے لیے کوئی جگہ یہاں بچی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا ضلعی انتظامیہ یہاں پہنچی ہے، آپ کے ساتھ کچھ مدد کی ہے کہ نہیں؟ نہیں، کسی نے کیا۔ ادھر 112 ریسکیو والے آئے تھے، ادھر انہوں نے اپنا بورڈ اتار دیا۔ بورڈ ادھر کم از کم ہے 2-2.5 گھنٹے کھڑا رہے، مگر آپ لوگ جب آئے ہو تو آپ لوگوں نے کیمرہ شیمرہ دکھایا، وہ ادھر سے بھاگ کے ادھر پیچھے چلے گئے۔ آج نیوز سیلاب متاثرین کی مشکلات دور کرنے میں پیش تباہال شہریوں کی آواز بن گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آج نیوز کی ٹیم عوام کی آواز حکام تک پہنچانے میں مصروف۔ تحریک انصاف کا جہلم میں پاور شو، عمران خان کی عوام سے سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی اپیل۔ ریلیف فنڈ قائم کر دیا، مستحقین تک امداد پہنچانے کی ذمہ داری ثانیہ نشتر کے سپرد۔ کارکنوں سے خطاب میں جلسے کرنے پر مخالفین کی تنقید مسترد کر دی۔ ہر موسم میں چوروں کے خلاف جد و جہد کا اعلان، ڈیمز کی کمی کو سیلاب کی وجہ قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ لارجر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ کریں گے۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود شامل۔ شہباز گل کے خلاف اسلحہ برآمدگی کیس میں پولیس کو پیر تک ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز گل کے وکلاء نے ڈرائیور کو پستول کا مالک قرار دے دیا۔ اسلحہ لائسنس پولیس کو فراہم کرنے کا دعویٰ، سیشن کورٹ نے پبلک پروسیکیوٹرز کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔